برای غریبی مادرم گله میکنی. کیا مطلب؟ مولا ایام فاطمیہ پھر آ گئے، ہم مولا صرف ان دلوں میں روتے ہیں. آپ پورا سال اما زہرا پہ روتے مگر فاطمیہ میں آپ کا درد اور بڑھ جاتا ہے. اپنی اماں کی غربت پہ روتے ہیں. امام زمانہ آقا بگو به ما تو کجا سینه میزنی. مولا کی غربت سنو. امام زمانہ آپ کہاں اکیلے بیٹھے ماتم کر رہے ہیں. امام کی غربت سنو. اب یہ جملہ سننا. پس در به هیئتی و تنها سینه میزنی. بانی مجلس کہاں کھڑا ہوتا ہے؟ اس شاعر نے نوح خان نے لکھا ہے مولا عجب نہیں آپ دروازے پہ کھڑے ہیں اکیلے ماتم کر رہے ہیں. ہائے کوئی پرسہ دینے والا نہیں ہے. اب مولا کا غم سنو. از کوچه مدینه و درب سوخته تا خیمگاه کرب و بلا سینه میزنی. کیا مطلب؟ مولا آپ کبھی جلتے ہوئے دروازے پہ ماتم کرتے آئے کبھی اور جلتے ہوئے خیمہ پہ ماتم کرتے. مولا کی غربت، مولا کی مظلومیت. کبھی جلے ہوئے دروازے پہ، کبھی جلے ہوئے خیموں پہ گریہ کرتے ہیں. عزاداروں اکثر ہمارے شیعہ بھی پوچھتے ہیں، کہتے ہیں مولا علی کے ہوتے ہوئے بی بی زہرا دروازے پہ کیوں آئی؟ روایت سنیے پوری روایت جی کھول کے روئیے گا. ظالموں نے علی مولا کے در پہ ایک شخص کو بھیجا علی کو لے کر آ تاکہ علی سے بیعت لے. علی مولا نے آ کر کہا میں نہیں آؤں گا، میں تمہاری بیعت نہیں کروں گا، میں ابھی قرآن جمع کر رہا ہوں. ظالم واپس آیا. ظالم کو اس نے کہا علی نہیں آ رہے. اس نے کہا دوبارہ جاؤ علی کو لے کر آؤ. عزادارو پھر دوبارہ ظالم آیا. پھر علی مولا دروازے پہ آئے گئے. علی مولا نے کہا ابھی تو میں نے بتایا میں نہیں آؤں گا، میں قرآن جمع کر رہا ہوں. عزادارو اب جب یہ ظالم واپس آیا، ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو کہا یوں ایک ایک کر کے اکیلے اکیلے لوگوں کو نہ بھیجو، چند لوگوں کو بھیجو، زبردستی علی کو لے کر آئے. عزادارو اتنے تک میرے مولا علی اپنے کمرے میں گئے تھے، قرآن جمع کر رہے تھے، قرآن کے صفوں کو وہ جمع کر رہے تھے. اب جو بہت زیادہ ظالم آئے، ظالموں نے دروازے پہ تیز تیز مارنا شروع کیا. عزادارو بی بی زہرا چکی پیس رہی تھی. جب بی بی زہرا نے دروازے پہ شور سنا، بی بی نے جا کے پوچھا کیوں دروازہ توڑ رہے ہو؟ عزادارو ایک ظالم نے کہا دروازہ جلا دو. علی کو زبردستی لے کے جاتے ہیں. زہرا کی آواز آئی اس گھر میں نبی کی بیٹی رہتی ہے.
کی بیٹی رہتی ہے۔ عزادارو ایک ظالم نے کہا چاہے نبی کی بیٹی رہتی ہو۔ اب یہاں جیسے مولا علی نے شور سنا، مولا علی قرآن کے صفوں کو جمع کر کے آ رہے ہی تھے، اتنے میں ظالم نے دروازے کو آگ لگا دی۔ ایک ظالم نے دروازے کو لات ماری، زہرا پیچھے گئی مگر پیچھے دیوار تھی، زہرا پہ چلتا دروازہ گرا، زہرا نے کہا فضا میرا محسن مارا گیا، فضا میرا محسن مارا گیا۔ عزادارو جب تک مولا علی آئے زہرا زخمی ہو چکی تھی۔ اب ایک ظالم گھر میں اندر آیا، جیسے علی نے دیکھا ظالم کو گلے سے پکڑ کے زمین پہ مارا، تلوار نکالی، اے ظالم یہ نبی کی بیٹی ہے۔ مگر عزادارو رسول کو وعدہ کیا تھا علی کسی کو نہ مارنا، کیونکہ یا علی یہ سارے کافر ہو جائیں گے۔ علی مولا نے کہا جلال کی حالت میں کہا رسول کو وعدہ دے چکا یا علی تلوار نہ چلانا، یہ سارے کافر ہو جائیں گے، اسلام کو بچانے کی خاطر علی تلوار نہ چلانا۔ عزادارو علی نے تلوار پھینکی، ایک ظالم نے کہا علی کے گلے میں رسیاں ڈالا، ایک ظالم نے ہاتھوں میں رسیاں ڈالے، یہ فاتح خیبر علی ہے، یہ کوئی معمولی علی نہیں۔ عزادارو ایک یہودی جو خیبر میں مسلمان نہیں ہوا، اس نے جب علی کے ہاتھوں میں رسیاں دیکھی، اس نے جب علی کی گردن میں رسیاں دیکھی، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ اس علی کو میں نے خیبر میں دیکھا تھا، اگر علی چاہے سب کو گرا کے نابود کر سکتا ہے، مگر علی کی غربت۔ عزادارو بس ایک جملہ اور زحمت تمام، بی بی زہرا زخموں سے چور چور تھی، اپنی اماں پہ چیخ چیخ کے رونا، مگر عزادارو محسن شہید ہو گئے تھے، مگر جیسے دیکھا علی کی گردن میں ظالموں نے رسی ڈالی، زہرا نے علی کی عبا کو پکڑا، جب تک میں زندہ ہوں علی کو لے جانے نہیں دوں گی۔ ایک ظالم نے انفذ کو کہا کنفذ اور تازیانہ مارا، عزادار ظالم نے اتنے تازیانے مارے، اور زہرا کہا بات زخمی ہو گیا، آنا لے جا میرے مولا کا، چھوڑ دو میرے آقا کو، کھڑے ہو جائیے گے، ماتم کیجیے گے، گریہ کیجیے، یا زہرا یا زہرا، بلند آواز، یا زہرا یا زہرا،
مظہر نور کبریا زہرا ہمسر شاہ لافتہ زہرا صرف سادات کی نہیں مدد ہر رضادار کی ہے ماں زہرا یا زہرا بلند آواز یا اپنے بابا کے بعد تو روئی پھر علی کے بھی روبرو روئی اپنے محسن پہ بھی کیا گریا پھر تو کربل میں اشک خون روئی یا زہرا آزادہ رو پھر تو کربل میں اشک خون روئی ایک روایت سنانا چاہتا ہوں عزادارو شمر ملعون مولا حسین کو شہید کرنے کے لیے آگے جب بڑھا تھا ایک یزیدی کہتا ہے اچانک میرے دل میں ایک رحم سا آیا میں نے سوچا حسین 3 دن کا پیاسا ہے اپنی ڈھال میں شہادت سے پہلے تھوڑا سا پانی لے کر آؤں کہتا ہے میں دوڑا ڈھال میں پانی لے کر آ رہا تھا کہتا ہے جب تک میں واپس پہنچا میں نے دیکھا شمر کے ایک ہاتھ میں خنجر ہے دوسرے ہاتھ میں حسین کا کٹا سر میں نے کہا تو نے حسین کو شہید کر دیا گا میں پانی لے کر آیا تھا شمر ملعون نے کہا میں نے سیراب کر دیا لیکن اب اس جملے کو سننا دل تڑپ جائے گا یہ یزیدی کہتا ہے مگر میں نے دیکھا شمر کانپ رہا تھا حسین کا سر کاٹ چکا تھا ہاتھ میں خنجر تھا مولا حسین کا سر دوسرے ہاتھ میں تھا کربلا والوں غور سے سننا عزادارو یہ یزیدی کہتا ہے میں نے شمر سے پوچھا تو نے تو حسین کو شہید کر دیا گا اب تو کانپ کیوں رہا ہے سن سکو گے کہتا ہے شمر نے مجھے کہا جب میں حسین کا سر کاٹ رہا تھا وہاں کوئی بیوی نہیں تھی مگر ہر ضربت پہ کسی بیوی کی آواز آ رہی تھی ہائے میرے حسین ہائے پیاسے حسین ہائے میرے مظلوم حسین یہ زہرا کی آواز تھی اے میرے مظلوم حسین میں نے چکیا پیس کے پالا تھا میرا مظلوم حسین یا زہرا یا زہرا بلند آواز یا ہاتھوں کو سروں سے بلند نہ شرمائیے آج ہاتھوں کو سروں سے اٹھائیے عزادارو ایک تو شب جمعہ ہے دوسرا ایام فاطمیہ ہے تیسرا ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں نہیں معلوم برداشت کر سکو گے یا نہیں آج تم بڑی آسانی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو سروں سے بلند کر رہے ہو لیکن جملہ سننا مگر جب سے ہماری اماں پہ آگ کا دروازہ گرا اماں دونوں ہاتھوں کو اٹھا نہیں پاتی تھی
جب بیوی دعا کرتی تھی دونوں ہاتھوں کو نہیں اٹھا سکتی تھی، ہاتھوں کو بلند کر کے امام زمانہ کو بلاؤ، 5 مرتبہ بلند آواز سے یا صاحب الزمان مولا 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 جان، بلند آواز یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا جان، یا صاحب الزمان مولا مولا